ادب، ریاست اور سیاست، ایک نظم سے شروع کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں داستان کہاں جاتی ہے. سر اجازت ہے آپ کی؟ میں اکثر بھول جاتا ہوں کہاں خاموش رہنا تھا، کہاں شکوہ نہ کرنا تھا، کہاں جملہ نہ کسنا تھا، کہاں ہرگز نہ ہنسنا تھا، کہاں نہ سر اٹھانا تھا، کہاں غصہ دبانا تھا، کہاں رشتہ بچانا تھا، کہاں پر ہار جانا تھا، کہاں بس مسکرانا تھا، کہاں سب بھول جانا تھا، کہاں نظریں جھکانی تھیں، کہاں سوچیں چھپانی تھیں، کہاں پر معاف کرنا تھا، کہاں دل صاف رکھنا تھا، کہاں نہ ضد لگانی تھی، کہاں چاہت دکھانی تھی، کہاں ہمت بڑھانا تھی، کہاں نیکی کمانا تھی. سمے جب بیت جاتے ہیں مجھے سب یاد آتا ہے، ہر ایک لہجہ، ہر ایک چہرہ سبق یہ دے کے جاتا ہے. مگر میں کیا کروں اپنا، مگر میں کیا کروں اپنا، میں کنجی صبر کر رکھی ہے، میں کنجی صبر کی رکھ کر کہیں پر بھول جاتا ہوں، میں اکثر بھول جاتا ہوں. ادب، سیاست اور ریاست. ادب ہے کیا؟ ادب لحاظ ہے. لحاظ ہمیں کیا کرتا ہے؟ خدا نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، لیکن لحاظ ہو تو ہی آپ اشرف المخلوقات بنتے ہیں، ورنہ تو ہم جانور نہیں ہیں. یہ یاد رکھنا، انسان جب انسانیت سے جاتا ہے تو جانور نہیں بنتا، کیونکہ جانور کا ایک دستور ہے، ایک رواج ہے، وہ اسی پہ چلتے ہیں. انسان جب انسانیت سے ہٹتا ہے تو درندہ بن جاتا ہے، بیکمز اے بیسٹ. تو ہمیں اتنا بڑا تمغہ اور اوپر سے ہم نے مسلمان بنایا. مسلمان اشرف المخلوقات کے اوپر تاج ہے. ابھی تو ہم انسانیت کے ارد گرد بھی نہیں گھوم رہے ہیں. ہم لوگ کہاں تھے، ہم لوگ کہاں آ گئے، کیسے آ گئے اور کیوں آ گئے. پیار جو ہے نا زیادہ اور کم ہو سکتا ہے. عجیب چیز ہے، صبح پیار ہوتا ہے، دوپہر میں ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے. عجیب، پیار کی کیفیت اس طرح چلتی ہے. لیکن لحاظ جو ہے نا وہ برقرار رکھنا چاہیے. باپ بیٹے کے درمیان، بہن بھائی کے درمیان، شوہر بیوی کے درمیان، بزرگوں کے درمیان، اپنوں کے درمیان، پرایوں کے درمیان لحاظ برقرار رہنا چاہیے. اگر لحاظ آگے پیچھے ہو گیا نا تو پھر مسئلہ ہے. پیار آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، پیار تو روزانہ ہوتا ہے، پیار تو چلتے پھرتے ہوتا ہے. اور خاص طور پہ آرٹسٹ کو تو ہر لمحے میں پیار ہوتا ہے. چلتے جاتے ہیں، کتا نظر آتا ہے اس سے پیار ہو جاتا ہے، پتھر نظر آتا ہے اس سے پیار ہو جاتا ہے. تو ہم لوگ اتنے اچھے لوگ کیسے اس جگہ پہنچ گئے؟ ہمارے نبی کا صرف لحاظ دیکھ لیں. ہمارے پاس جو روایتیں ہیں وہ صرف لحاظ والے لوگوں کی روایتیں ہیں. ہم جن کی اولادیں اپنے آپ کو کہتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں، تو انہوں میں آپ سب میں دیکھیں، ان میں صرف لحاظ تھا. پرانے لوگ شاید ان پڑھ ضرور تھے لیکن جاہل نہیں تھے. ان کو پتا تھا بزرگوں سے کیسے بات کرنی ہے. بوڑھی عورتوں کو پتا تھا کہ بوٹیوں میں شفا، کون سی بوٹی میں شفا لکھی، کبھی پڑھا نہیں تھا، سینہ بسینہ چیزیں چلی تھیں. تو ہم لوگ کہاں تھے، کہاں آ گئے. تو لحاظ
رکھنا برقرار. اس کے بعد آپ سیاست پہ آ جائیں. سیاست وہ لحاف ہے، وہ طریقہ ہے جو ادب سے آپ کو اشراف بناتا ہے. یہ سارے طریقے تھے. سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے حسین، سب سے باذوق سیاستدان تھے. آج کل ہمارے لیے بہت آسان ہے نا، کیونکہ لوگ سب سامنے کھڑے ہوتے ہیں سیاستدان، ہم اس پہ انگلی اٹھا سکتے ہیں، ہم نے اس کو ووٹ دیے ہیں. دوسرے تیسرے جو اسٹیج پہ ہیں بہت آسان ہے ان پہ انگلی اٹھانا، کیونکہ وہ سامنے کھڑے ہیں. لیکن ذمہ داری ہم سب کی ہے. اور ریاست وہ مخلوق ہے جس میں لحاظ ہو، ورنہ ریاست نہیں رہے، وہ ہجوم ہو جائے. اگر ہم اپنے آپ کو ریاست کہتے ہیں تو ہمیں سب کو قبول کرنا پڑے گا، سب کی باتیں سننی پڑیں گی اور اپنی بھی سنانی پڑیں گی. انسان بنا کس لیے؟ آپ سوچیں، خدا نے کہانی لکھی کیوں؟ ہر انسان، جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں یہاں، سب کی ہاتھ کی لکیریں منفرد، ریٹنا سکین منفرد، کہانی الگ، لیکن ساری کہانیاں جڑی ہوئی. تو جسٹ امیجن اپنی امپورٹنس کو، کہ آپ کی کہانی کے بغیر خدا کی پوری دنیا کی کہانی نامکمل تھی. تو انڈرسٹینڈ ہاؤ امپورٹنٹ یو آر. تو ہم لوگ تو بہت خوبصورتی سے اور بہت ضرورت کے لیے پیدا ہوئے. 99 نام ہیں خدا کے. These are 99 supernatural powers. دیکھیں اپنے اندر. جس طاقت پہ محنت کریں گے وہ آپ کی بادشاہت ہو جائے گی. ہمیں اسی لیے بنایا گیا. ہمیں اسی لیے بنایا تاکہ ہم اپنی ساری طاقتوں کو پہچانیں، جان سکیں اور اس سے لوگوں کو فیض پہنچائیں. کیونکہ the pleasure in giving pleasure is beyond pleasure. آپ جب کسی کو تحفہ دیتے ہیں اور وہ آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں نا، دل اتنا ہو جاتا ہے. کوئی دوسرا تحفہ دیتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن وہ تحفہ ایک بوجھ کی طرح رہتا ہے کہ مجھے بھی کچھ واپس کرنا ہے. لیکن جب آپ دیتے ہیں، پرابلم یہ ہو گئی کہ ہمیں بچپن سے نا پانا سکھایا گیا. acquire a name, acquire a family, acquire a status, acquire money. گھر ہمارے نام پہ ہو، ڈگری ہمارے نام پہ ہو، عورت ہمارے نام پہ ہو، بچے ہمارے نام پہ ہو. In this acquiring, we forgot what we require. And once you acquired it, the requirement went away. تو ہم پیار پانے کے چکروں میں چاہنا بھول گئے. اب ہمیں چاہنے سے ڈر لگتا ہے. آپ کسی سے بولیں، کسی سے پوچھیں کیا چاہتے ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جب آپ نے یہ سوچ ہی لیا کہ ہو ہی نہیں سکتا تو پھر کیسے ہوگا؟ آپ کل کے سیاستدان ہیں، آپ لوگوں میں سے ہی ہوں گے نا. اور سیاستدان ہونے کے لیے آپ کو نیشنل اسمبلی میں یا پروونشل اسمبلی میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے گھر کے کچن میں سیاست ہو رہی ہے، آپ کے لیونگ روم میں سیاست ہو رہی ہے، آپ کے دلوں میں سیاست ہو رہی ہے. آپ دیکھیں، سیاست جوڑنا ہے لوگوں کا ڈپلومیسی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ پہ سائن کیا. میری تو دماغ دنگ رہ جاتا ہے. وہ انسان کتنا دور اندیش تھا، کتنا امن پسند تھا کہ انہوں نے صلح حدیبیہ پہ سائن کر دیا. تو انڈرسٹینڈ، ہمیں جتنی ایگزامپل، چاہے رحمان بابا ہوں یہاں کے، چاہے بلے شاہ ہوں، چاہے آپ کے لال شہباز قلندر ہوں، اجمیر میں لوگ ہوں، نبی ہوں، انبیاء ہوں، سب نے جوڑنے کی بات کی اور سب نے پیار سے جوڑنے کی بات کی. وہی انداز جو تھا لحاظ بنا، ہمیں اس کو ادب کہا. اس کے نتیجے آپ دیکھیں کیسے نکلے. ریاست میں نکلے، لوگ جڑے اور اسی سے سیاست ہوئی.
میں بالکل نا امید نہیں ہوں. لوگ بولتے ہیں کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. یہ آج ہی ہے میرے پاس, آج میں نے جینا ہے. اگر آج میں نہیں جیا تو کل کبھی نظر نہیں آئے گا. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ نا امید بہت جلدی ہو جاتے ہیں. وہی نا ہمیں ڈرایا گیا ہے. ہمیشہ ہی بولتا ہوں 3 چیزیں, فیئر, گلٹ اینڈ گریڈ. ہمیں ان 3 چیزوں نے قابو کیا ہوا ہے بچپن سے. ہر چیز سے ہمیں ڈر لگتا ہے. ہمیں بہو سے ڈر لگتا ہے, ہمیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے, ہمیں کل سے ڈر لگتا ہے, ہمیں چاہنے سے ڈر لگتا ہے. اس کے بعد ہمیں گلٹی کر دی. ہمیں جس چیز میں مزہ آ رہا تھا وہ تو حرام ہو گئی. ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی ہمارے ساتھ ہوا کیا. اور پھر گریڈی کر دیا, ہر چیز ہمیں اپنے نام پہ چاہیے تھی. انسان بنا ایک دوسرے کو جاننے کے لیے اور خود کو پہچاننے کے لیے. دوسرا ہماری زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ دوسرا ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کتنے اچھے, کتنے دلیر, کتنے سخی, کتنے دوست, کتنے دشمن, کتنے حسین, کتنے بدصورت. یہ تو دوسرا ہمیں بتاتا ہے. پرابلم یہ آتی ہے جب دوسرا ہمارے سامنے آتا ہے نا تو ہماری نگاہ خود سے اٹھ جاتی ہے اور دوسرے پہ پڑ جاتی ہے. اب جب دوسرے پہ نگاہ پڑ جاتی ہے تو خود نظر نہیں آتے, حالانکہ وہ نگاہ آپ کے لیے تھی. جب دوسرا آئے تو آپ کیسے ہو جاتے ہیں. ہمیں تو اس وقت بہترین ہونا تھا. آپ کو سمپل ایک طریقہ بتاتا ہوں, بڑا مزیدار طریقہ. ہم لوگ یہ جب بھی بیٹھے ہیں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ کو میری آواز آ رہی ہے, آپ سن رہے ہیں, یہ 3 ڈائمینشن میں ہو رہا ہے, 3D. Everything is happening in 3D. I'm seeing, I'm listening, I'm touching, I'm smelling, I'm feeling. 3D. 3D سے اوپر کیا ہے؟ 3D سے اوپر 4D ہے. 4D آپ کی سوچ ہے, آپ کی سوچ. اب ہماری سوچ فیئر, گلٹ اور گریڈ میں پھنسی ہوئی ہے, تو ہم کھل کے سوچ ہی نہیں سک رہے ہیں. اور جو آپ سوچ رہے ہیں وہی آپ اپنے 3D میں دیکھ رہے ہیں, ڈائریکٹ ریفلیکشن. ہم ڈر کے سوچ رہے ہیں اور وہی ڈر کے دیکھ رہے ہیں. اب 4D سے اوپر بھی ایک چیز ہے. مجھے بچپن میں سب بتاتے تھے کہ خدا نے ہمارا نصیب لکھا, پھر بولا آپ اپنا نصیب خود بنائیں. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ بات کیا ہے. اب آپ لوگوں کو کلیئر کرتا ہوں یہ بات ہے کیا, جس طرح مجھے سمجھ آئی. اب 4D سے اوپر 5D ہے. 5D خدائی. وہاں خدا نے ہمارا نصیب لکھا, اس میں سب کچھ لکھا ہوا تھا. اس میں سب کچھ لکھا ہوا تھا. اس میں لکھا تھا یوسف اچھا ہوگا, یوسف برا ہوگا, یوسف ڈرپوک ہوگا, یوسف دلیر ہوگا, یوسف امیر ہوگا, یوسف غریب ہوگا, یوسف پڑھا لکھا ہوگا, یوسف جاہل رہے گا. یہ ساری چیزیں لکھی تھیں. یہ خدا نے ہمارا نصیب لکھا ہوا تھا 5D میں. اب ہم 4D سے جو چیز 5D میں ہے وہاں سے چیزیں لیں گے نا. اب وہاں سے اگر آپ ڈر لیں گے تو آپ ڈر دیکھیں گے. ہاں, وہاں سے گلٹ لیں گے تو گلٹ دیکھیں گے. آپ وہاں سے گریڈ لیں گے تو آپ گریڈ دیکھیں گے. تو اپنے بارے میں اچھا گمان رکھیے, کیوں خدا نے تو آپ کو بالکل ہی خوبصورت گمان سے پیدا کیا, حسین گمان. کوئی برے موڈ میں نہیں پیدا کیا خدا نے. بولا آج میں تنگ آیا ہوں, آج کچھ کوئی پٹھان بنائے, یا مجھے غصہ آیا تو آج کوئی میمن بنا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوا. از کجا میں آیا دیں آواز دوست. مولانا کہتے ہیں خشک تارو خشک چوبو خشک پوست, از کجا میں آیا دیں آواز دوست, نیز تارو نیز چوبو نیز پوست, خود بخود میں آیا دیں آواز دوست, سان ہے سازست اندر تارو پوست, زی سبب میں آیا دیں آواز دوست. مولانا کہتے ہیں تو تار بھی خشک ہے, یہ لکڑی بھی مری ہوئی ہے, اور جو کھال اس پہ چڑھی ہوئی ہے یہ بھی مردہ ہے, تو یہ دوست کی زندہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ کیا یہ خود بخود آتی ہے؟ کہتے نہیں, ساز کو بنانے والا ساز کے اندر بیٹھا ہے, یہ اس کی آواز ہے. از کجا میں آیا دیں آواز دوست. تو اب آپ لوگوں نے صرف یہ کرنا ہے, آپ دیکھیں آپ نے اپنے 5D میں سے 4D میں کیا چیز لے کے آنی ہے, اور وہی آپ اپنا 3D میں دیکھیں گے. اپنی سوچیں صاف کریں, بغیر ڈر کے, بغیر گلٹ کے, اور بغیر گریڈ کے. آپ دیکھیں تو صحیح مزہ کتنا آئے گا اس کے بعد.
اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ جب دنیا کے بت خانوں میں اصنام کی پوجا جاری ہو، جب ایک انسان کی عظمت پر ایک پتھر کا دم بھاری ہو، جب من کی جمنا میلی ہو اور روح میں ایک بیزاری ہو، جب جھوٹ کے ان بھگوانوں سے ایمان پہ لرزہ طاری ہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ ہم اہل حرم ہیں، اب ہم سے یہ کفر گوارا کیسے ہو؟ ہم لوگ انالحق بولیں گے، ہم لوگ انالحق بولیں گے۔ جب مسند و ممبر پر بیٹھی ہر ایک نظر للچاتی ہو، جب صرف دکھاوے کی خاطر تسبیح اٹھائی جاتی ہو، جب دین کے ٹھیکے داروں میں ایک نفس امارہ باقی ہو، بے ذوق جہاں پر صاحبہ ہو، بے ذوق جہاں پر ساقی ہو، جب اہل خرد کی باتوں پر کچھ جاہل شور مچاتے ہوں، جب بلبل ہو تصویر چمن اور کوے گیت سناتے ہوں، جب چڑیوں کے ان گھونسلوں میں سانپ اتارے جاتے ہوں، جب مالی اپنے گلشن میں خود ہاتھ سے آگ لگاتے ہوں، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ جب شاہ کے ایک اشارے پر اپنوں میں نیازیں بٹتی ہوں، جب آنکھیں غربت ماروں کی حسرت کا نظارہ کرتی ہوں، جب قلمیں زاہد جابر کی عظمت کا قصیدہ لکھتے ہوں، جب حق کی باتیں کہنے پہ انسان کی زبانیں کٹتی ہوں، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ جب مصر کے ان بازاروں میں قنعان کو بیچا جاتا ہو، جب حرص ہوس کی منڈی میں ایمان کو بیچا جاتا ہو، جب صوم و صلات کے پردے میں قرآن کو بیچا جاتا ہو، انسان کو بیچا جاتا ہو، یزدان کو بیچا جاتا ہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ جس دور میں کعبے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آج کے دور کے ساتھ بالکل ملتا ہے، جس دور میں کعبے والوں کو گرجے کے نظارے بھاتے ہوں، جس دور میں مشرق والے بھی مغرب کے ترانے گاتے ہوں، جس دور میں مسلم لیڈر بھی کچھ کہنے سے گھبراتے ہوں، جس دور میں سبقت غیرت کے اسباب عدم ہو جاتے ہوں، اس دور میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ تو ہم خاموش اب نہیں رہ سکتے، لیکن ایک بات اور سنیں، آپ خاموش رہ تو نہیں سکتے، لیکن آپ ادب اور لحاظ کا دامن چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ آپ کسی کے خلاف ہیں، کسی سیاستدان کے خلاف ہیں، کسی مذہبی رہنما کے خلاف ہیں، خلاف مطلب آپ کا اختلاف ہے ان سے، پرسنل تو جھگڑا کسی کو ہوتا نہیں ہے، نظریاتی اختلاف ہوتے ہیں۔ آپ اس میں دیکھیں، آپ نے اس میں بھی لحاظ کرنا ہے۔ وی آر بورن ٹو کمیونیکیٹ، ہم نے بات کرنی ہے دوسرے سے۔ آپ میری باتیں سن رہے ہیں نا، میں دیکھ رہا ہوں ساری آنکھیں میری طرف ہیں، کیونکہ میرا لہجہ ایسا ہے۔ اگر میں یہاں چیخ کے، گالی دے کے، بدتمیزی سے کوئی بات کروں، آپ میں سے سب اٹھ کے چلے جائیں۔ تو آپ بھی اپنے گھروں میں ہوں، اپنے محلوں میں ہوں، اسکولوں میں ہوں، کام پہ ہوں، عنوانوں میں، اوانوں میں ہوں، جہاں ہوں، آپ لحاظ کا دامن نہ چھوڑیں، کیونکہ ہماری وہی ثقافت ہے، یہی ہماری ثقافت ہے۔ آپ جا کے خیبر پختونخوا کے کسی گاؤں میں چلے جائیں، سندھ کے کسی گاؤں میں چلے جائیں، پنجاب کے، بلوچستان کے کسی گاؤں میں چلے جائیں، جن لوگوں کو یہ موبائل کی سہولت ابھی میسر نہیں ہے، تو آپ دیکھیں گے وہ آپ کو اپنے گھروں میں بلا لیں گے، آپ کی خدمت تواضع کریں گے، خود نہیں کھائیں گے، آپ کو کھانے دیں گے، اپنا اوڑھنا چھوڑ کے آپ کو اڑا دیں گے، اتنا لحاظ ہے۔ تو انسان چاہتا ہی یہی ہے۔
تو جو ہماری چاہت ہے وہی ہماری عادت بن جائے. میں نے کہا نا ہمیں چاہنے سے ڈر لگتا ہے. ہم کہتے ہیں کیسے ہوگا, یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے. جب آپ نے یہ سوچ لیا تو آپ کا کیا حال ہے؟ آپ دیکھیں گے وہ, آپ وہ دیکھیں گے نہیں. جو اچھا سوچیں, بڑا سوچیں, جوڑنے کے لیے سوچیں, جڑنے کا سوچیں. اور اس کے لیے انسان کو صرف نیت چاہیے, صرف نیت. آپ کی طاقت میں آپ کی نیت ہے. پلیز اپنی نیتیں وہ کر لیں, نفرتیں نکال کے نیتیں ڈال لیں. آپ دیکھیں آپ لوگ, اور آپ کو اثر رسوخ والا ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سوچیں تو صحیح. میں ہمیشہ لوگ کہتا ہوں یہ نا پیار کے لیے ایک یار چاہیے. پیار کے لیے ایک یار چاہیے. یار وہ انسان جو آپ پہ بھروسہ کرے, جو آپ پہ شک نہ کرے. تو پیار یار سے, لیکن عشق خود سے اور خود خدا سے. تو یہ کنیکشن ہے. تو جو بھی چیز پڑھیں, جو بھی چیز دیکھیں, بیفور یو میک اے ججمنٹ. ہم لوگ جج کرنے کے لیے بہت تیز ہوتے ہیں نا, فوراً ججمنٹ پاس کرتے ہیں. ڈونٹ جج, اٹس ناٹ یور پلیس. ہم میں تو معاف کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے. ہم معاف بھی نہیں کر سکتے, یہ خدائی عمل ہے. ہم صرف بھول سکتے ہیں. تو اگر کسی نے کچھ آپ کے ساتھ برا کیا تو بھول جائیں. مشکل ہوتا ہے, لیکن اسی کو لحاظ کہتے ہیں. تو نیتیں کریں. ایک سوچ عقل سے پھسل گئی, مجھے یاد تھی کہ بدل گئی. میری سوچ تھی کہ وہ خواب تھا, میری زندگی کا حساب تھا. میری جستجو کے برعکس تھی, میری مشکلوں کا وہ عکس تھی. مجھے یاد ہو تو وہ سوچ تھی, جو نہ یاد ہو تو گمان تھا. مجھے بیٹھے بیٹھے گما ہوا, مجھے بیٹھے بیٹھے گما ہوا. گما نہیں تھا, خدا تھا وہ. میری سوچ نہیں تھی, خدا تھا وہ. وہ خدا کے جس نے زبان دی, مجھے دل دیا, مجھے جان دی. وہ زبان جسے نہ چلا سکیں, وہی دل جسے نہ لگا سکیں, وہی جان جسے نہ منا سکیں. کبھی مل تو تجھ کو بتائیں ہم, تجھے اس طرح سے ستائیں ہم. تیرے عشق تجھ سے چھین کے, تجھے میں پلا کے رلائیں ہم. تجھے درد دوں تو نہ سہ سکے, تجھے درد دوں تو نہ سہ سکے. تجھے دوں زباں تو نہ کہہ سکے, تجھے دوں مکان تو نہ رہ سکے. تجھے مشکلوں میں گھیرا کہ میں کوئی ایسا رستہ نکال دوں. تیرے درد کی میں دوا کروں, کسی غرض کے میں سوا کروں. تجھے ہر نظر پہ عبور دوں, تجھے زندگی کا شعور دوں. کبھی گر بھی جائیں گے غم نہ کر, ہم مل بھی جائیں گے غم نہ کر. تیرے ایک ہونے میں شک نہیں, میری نیتوں کو تو صاف کر. میری نیتوں کو تو صاف کر. تیری شان میں بھی کمی نہیں, میرے اس کلام کو معاف کر. بہت شکریہ. اقبال عظیم صاحب کی ایک نظم, ایک غزل. ان کی بینائی چلی گئی تھی بڑی عمر میں, تو ان کو بہت دکھ تھا, لیکن کبھی شکوہ نہیں کیا. آئی ڈونٹ نو ریلیٹڈ ہے اس عنوان کے ساتھ نہیں, لیکن لحاظ دیکھیں اس انسان کا. مجھے اپنے ضبط پہ ناز تھا, مجھے اپنے ضبط پہ ناز تھا. سر بزم رات یہ کیا ہوا, میری آنکھ کیسے چھلک گئی. مجھے رنج ہے یہ برا ہوا. جو نظر بچا کے گزر گئے میرے سامنے سے ابھی ابھی, یہ میرے ہی شہر کے لوگ تھے, میرے گھر سے گھر ہے ملا ہوا. مجھے ایک گلی میں پڑا ہوا کسی بد نصیب کا خط ملا, کہیں خون دل سے لکھا ہوا, کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا. ہمیں اس کا کوئی بھی حق نہیں کہ شریک بزم میں خلوص ہوں. نہ ہمارے پاس نقاب ہے, نہ کچھ آستی میں چھپا ہوا.
اب دیکھیں لوگوں نے پیار سے چیزیں لکھی ہیں، اس لیے سننے کا، پڑھنے کا، سنانے کا دل کرتا ہے. یہ ساری چیزیں جتنی آوازیں تھیں نا، یہ بہت امپورٹنٹ آوازیں تھیں، اذانیں تھیں. یہ اذانیں مقام تھے. مقام عربی میں راگ کو کہتے ہیں. یہ مقام تھے. فجر کا وہ مقام تھا، وہ راگ تھا جو نیند سے آپ کو بیدار کر دے. ظہر وہ راگ جو دھوپ سے چھاؤں میں آنے کو آمادہ کرے. عصر وہ راگ جو واپس دھوپ میں جانے کا دل کرے. مغرب گھر کو یاد کرے. اور عشاء جو خود کو خود سے ملائے، یعنی کہ خود کو خدا سے ملائے. یہ راگ تھے، ہم بھول گئے.